4 فرض جب ہم نے امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب ہم شامل ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جیسے یعنی اقامت ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، مقتدی نے بھی امام کی ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ اب امام جو ہے وہ قرات کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنیں۔ امام اپنی قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جائے تو امام کی اقتداء میں مقتدی جو ہے یہ بھی رکوع میں جائے گا، تسبیح ہوگی رکوع کی، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، پھر امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی نے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، پھر سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیحات ہوں گی، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام جو ہے وہ قرات کرے گا، مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنیں گا۔ اسی طرح دوسری رکعت مکمل ہوگی، تشہد پہ بیٹھیں گے، امام بھی تشہد پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ تشہد پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام اونچی آواز میں قرات نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا رہے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، امام کے پیچھے مقتدی نے قرات نہیں کرنی، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، رکوع اور سجود کر کے تشہد پہ جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے تشہد امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگر مقتدی نے تشہد پہلے مکمل کر لی، ابھی امام نے مکمل نہیں کی، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، امام کے جو ہے وہ سلام پھیرنے کا انتظار کرے۔ مقتدی نے اگر تشہد پہلے مکمل کر لی ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھے، نہ دعا نہ کوئی ذکر و اذکار کرے، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے۔ جیسے ہی امام سلام پھیرے گا، مقتدی امام کی اقتداء میں سلام پھیر دے۔ تو یہ تھا نماز عشاء کے پڑھنے کا مکمل طریقہ کہ جب اکیلے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں، اور جب امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔